سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ برائی والے کلمے کو کہنا پسند نہیں کرتا مگر اس کے لیے جس پر ظلم کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا تم برائی سے درگزر ہی کر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا برائی کو بآواز بلند کہنا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں، اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط بات کہنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ غلط بات کے اندر کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو تکلیف دہ کلمہ کہنا، ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق قول سے ہے، یعنی کہ زبان سے ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اور صرف خالی زبان نہیں بلکہ اس میں باقی اعضاء بھی شامل ہیں، ہاتھ سے بھی اور طریقوں سے بھی، کیونکہ عام طور پر بندہ کسی کے خلاف جو اقدام کرتا ہے وہ سب سے پہلے زبان کا ہوتا ہے، تو اس چیز کا ذکر کر دیا، وگرنہ باقی اعضاء بھی اس میں شامل ہے۔ کسی بندے کے بارے میں آپ اگر برا رویہ اختیار کرتے ہو تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، صرف اس کو اجازت دیتی ہے جس پر ظلم کیا گیا۔ مثلا ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے، شریعت آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ اتنی گالی اس کو تم دے سکتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے المستبانی اثمہما علی البادی ما لم یعتد المظلوم، گالی دینے والے دو بندے، ان دونوں کا گناہ اس بندے پر جاتا ہے کہ جس نے پہل کی، جب تک مظلوم زیادتی نہ کر جائے۔ اور اسی طرح کسی بندے کی غیبت کرنا، کسی بندے کی برائی کرنا یہ جائز نہیں ہے سوائے مظلوم کے۔ مثلا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ باز نہیں آتا، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا پڑوسی ہے اور وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، بڑا تنگ اسے۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر، اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دے، اور جو بھی گزرے بس تو گلی میں رکھ دے۔ اس نے گلی میں رکھ دیا سامان، اب جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ کیا وجہ، سامان کیوں باہر نکالا؟ کہتا یار یہ پڑوسی میرا مجھے رہنے نہیں دیتا، تنگ کرتا۔ ہر کوئی گزرتا کہتا اللہم لعنہ، اللہم اخزہ، اللہ اس کو رسوا کر، ایسے پڑوسی کو اس پر لعنت کر۔ وہ تھوڑی دیر گزری، وہ پڑوسی آیا، کہتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھے تنگ نہیں کروں گا، سامان واپس لے جا۔ ایسا جائز ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی جگہ پر رات ہو گئی، وہ کسی کا مہمان بنتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، اس بندے کے لیے جائز ہے۔ ویسے تو شریعت نے اس کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ جو مہمان نوازی نہ کرے اس کے گھر سے خود کھا پی لے، لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر وہ صبح اٹھ کے لوگوں کو، اگر کوئی اس سے ملے تو وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے یار فلاں بندہ بہت عجیب آدمی ہے، میں اس کے پاس رات گیا، اس سے میرے نہ کچھ کھانا کھلایا اور نہ میری عزت کی اور نہ مجھے کوئی جگہ دی سونے کو۔ مظلوم ہے نا، ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، آپ کا مال کھا جائے، پیسے نہ دے آپ کے، اس کے بارے میں آواز بلند کر سکتے ہیں آپ۔ حدیث کے اندر آتا ہے مثل الغنی یحل عرضہ، جس بندے کے پاس پیسے ہیں، غنی ہے، اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اس بندے کی عزت حلال ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بے بس ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اس کو پھر رسوا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس ہیں اور وہ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے وہ ظلم کر رہا، آپ مظلوم ہیں تو آپ کے لیے پھر جائز آواز بلند کرو۔ یعنی ہر قسم کی صورت اس میں آ جاتی ہے۔ جب آپ مظلوم ہیں، کہیں پر رشتے کی بات ہے تو آپ وہاں پر بھی آواز بلند کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی کو یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی بندہ لین دین کے اندر خراب ہے، آپ اس کے بارے میں بھی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب مظلوم بن جائے تو اس کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کو اس آواز بلند کرنے سے ضرر نہ پہنچے۔ اگر ضرر پہنچتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ آواز بھی نہ بلند کرے۔ مثلا آج کے اس نظام کے خلاف اگر کوئی بندہ آواز بلند کرتا ہے،
اس طور طریقے کے خلاف اگر آواز بلند کرتا ہے، ایک حد تک تو شاید اس کی آواز کو سنا جا سکے، لیکن اگر وہ حد سے تجاوز ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا ضرر ہے اس میں۔ یقیناً اس نظام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، بلکہ سارے ہی مظلوم ہیں، لیکن جب مظلوم ہونے کے باوجود آپ آواز بلند کریں تو آپ کو خطرہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے خاموش رہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، آپ اگر مظلوم ہیں، کسی بھی طرح کے مظلوم ہیں، تو آپ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ یہ بڑا مشکل موقع ہے، اکثر لوگ آواز بلند کرتے بدلہ لیتے لیتے زیادتی کر جاتے۔ اسی لیے بہت سارے اسلاف کے کہا کرتے تھے کہ بدلہ لینا برابری کے ساتھ ممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے، کیونکہ جب بندہ بدلہ لیتا ہے نا تو اسے تھوڑی بہت زیادتی ہو ہی جاتی ہے، تو جب زیادتی ہوگی تو ظلم ہو گیا۔ اس لیے اس کا بہترین تو یہی ہے کہ معاف کیا جائے، کہ معاف کرنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور جو تم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی جو تم کہتے ہو نا اللہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نا اپنی زبان کو بڑا قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سمیع ہے، واللہ ہم لوگ اپنی زبان پہ قابو بہت کم رکھتے ہیں، جھٹ کے اندر کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ علیمہ، اور دل کے معاملے میں بھی ہم بڑے کمزور ہیں، ایسے ہی کسی کے بارے میں نفرت، بغض، پتہ نہیں دلوں میں کیا کیا لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ علیم ہے، نیتوں کو جانتا، تمہاری نیتیں کیا، یعنی ان دو ناموں کو یہاں پر ذکر کرنے میں جو حکمت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ تم اپنی نیت بھی صاف رکھو اور اپنی زبان بھی صاف رکھو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اللہ اسے سنتا ہے، اور جو تم کہتے نہیں پر دل میں رکھتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا کے رکھو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اگر تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ نیکی بعض دفعہ ظاہر کرنا بھی جائز ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں ترغیباً، اور نیکی کو چھپانا بھی جائز ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ اگر نیت درست ہے تو دونوں عمل ٹھیک ہے۔ او تعفو عن سوء، یا جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم بدلہ لینے کی بجائے اس سے درگزر ہی کر جاؤ۔ ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے، آپ پر کسی بندے نے بھرے مجمع میں زیادتی کی ہے، یہ کام مشکل جو میں بات کر رہا ہوں نا، ہے یہ بڑا مشکل، لیکن آپ چپ رہے، آپ نے اس کے ظلم کا جواب نہیں دیا، اس کا پہلا اثر پتہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ظالم کی محبت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لوگ سارے کہیں گے اس نے زیادتی کی ہے، اس سے ظلم کیا اس بندے کے ساتھ۔ یہ پہلا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اس کو، اگر آپ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ عام طور پر دل میں یہ آ جاتا ہے اللہ، لوگ کہیں گے انہوں گل ہی نہیں آئی ہے، یہ کام مشکل، لیکن جو برداشت کر جائے اس بندے کے لیے پھر اجر بہت ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے جو تواضع کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے۔ تو اگر تم درگزری کر جاؤ برائی سے تو اللہ تمہیں بلندی دے گا، عزتیں دے گا، اور مظلوم جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ سکون نہیں دیتا۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی جو تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں پر تو مواخذہ کرتا ہی نہیں، اگر اللہ تمہیں ہر گناہ پہ پکڑنے لگے، ما ترک علی ظہر الارض من دابہ، اللہ زمین پر ایک زیرو کو بھی باقی نہ رہنے دے، ایک ایک گناہ پر اگر اللہ گرفت کرنے لگے تو وہ تو عفو ہے، درگزر کر جاتا۔ قدیرہ، اور درگزر کرنے کی وجہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کمزور ہوتا ہے، اور چل چھوڑ یار ایسے گلے پڑ جائے گا یہ۔ قدیرہ، اس کے پاس قدرت ہے، جس طرح کے بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، سبحان حلمک بعد علمک وعفوک بعد قدرتک، تو پاک ہے اور کس قدر تیرا حلم اور بردباری ہے علم کے بعد، یعنی کہ تجھے ایک چیز کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور تو برداشت کرتا ہے، اور ایک چیز کے اوپر تو پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور پھر بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قدرت ہونے کے باوجود چھوڑ دینا، علم ہونے کے باوجود، اگر نہ پتہ چل جائے تو بندہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تو نے یہ جرم کیا، اور بندہ اس کو معلوم کرواتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملات ہیں یہ،
اللہ کی صفات بڑی عظیم صفات ہیں، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ پھر اسے عزت بھی دیتا ہے۔ جو کسی کے علم کے باوجود اس پر پردے ڈال جائے، ستر پوشی کر جائے، اللہ اس کو بڑی عزتیں دیتا ہے، اس بندے کو، پردہ ڈالنے والے بندے کو۔ اور قدرت کے باوجود چھوڑ دینے والا بندہ، معاف کر دینے والا بندہ، اللہ اس کو بڑا بلند کرتا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے اللہ اس سے کیا ہی کچھ نہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس نے کیا کچھ کر لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔